السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بے شک وہ لوگ جو پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا اور آخرت میں لعنت کیے گئے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، جس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف اس کی شہادت دیں گے، بما کانوا یعملون، جو وہ کیا کرتے تھے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ انہیں ان کا صحیح بدلہ پورا دے گا۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے جو ظاہر کرنے والا ہے۔ سورہ النور کی آیت نمبر 23 تا 25 کی تلاوت اور ترجمہ کیا ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بے شک جو لوگ تہمت لگاتے ہیں مومنات غافل محصنات پر۔ غافلات یعنی بالکل سیدھی سادی شریف عورتیں جن کے دل بالکل پاک ہیں، ان کے دلوں میں کبھی بد چلنی بدکاری کا بھولے سے بھی خیال نہیں آتا۔ ان میں سے کسی پر تہمت لگانا کبیرہ گناہ اور لعنت کا باعث اور سبب ہے۔ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، صحیح بخاری میں 6857 نمبر پہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 مہلک چیزوں سے بچو، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچ جاؤ۔ قالوا یا رسول اللہ وما ہن، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی ہیں، وہ مہلک چیزیں کیا ہیں؟ قال الشرک باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والسحر اور جادو کرنا، وقتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور اس جان کو قتل کرنا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہو، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، وَأَكْلُ الرِّبَا، اور سود کھانا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، اور جنگ کے دن پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، اور پاک دامن غافل عورتوں پر تہمت لگانا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ مہلک چیزوں میں سے، ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کے مطابق لعنت کا باعث اور سبب ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیہ کریمہ کو ام المؤمنین سیدہ عائشہ اور دیگر امہات المؤمنین کے ساتھ خاص قرار دیا ہے کہ اس آیہ کریمہ میں بطور خاص امہات المؤمنین پر جو ہے وہ تہمت لگانے کی سزا بیان کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کے لیے توبہ نہیں ہے، اور بعض مفسرین نے اسے عام ہی رکھا ہے، اور اس میں وہی حد قذف بیان کی گئی ہے جو پہلے گزر چکی ہے۔ اگر تہمت لگانے والا مسلمان ہے تو لعنت کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ قابل حد ہے اور مسلمانوں کے لیے نفرت اور بعد کا مستحق ہے، اور اگر کافر ہے تو مفہوم واضح ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہے۔
تو جب یہاں عام مومنات، غافلات، محسنات پر تہمت لگانے کی سزا یہ ہے کہ وہ لعنت کا سبب ہے، تہمت لگانے والا لعنت کا مستحق ہے اور مہلک کام وہ کر رہا ہے، کبیرہ گناہ کر رہا ہے، تو پھر یہ تہمت جو ہے جب امہات المومنین پہ لگے یا کوئی خصوصاً ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پہ لگائے تو اس کی سزا اللہ تبارک تعالیٰ کے کیا ہوگی کہ جن کی ام المومنین کی برات اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید میں نازل کی اور اس کی تلاوت جو ہے وہ قیامت تک کی جاتی رہے گی۔ تو اب ان پر تہمت لگانے والا صرف تہمت نہیں لگاتا، تہمت کا مجرم نہیں ہے، بلکہ وہ قرآن کو جھٹلانے کا بھی مجرم ہے، اور قرآن کو جھٹلانے والا وہ جو ہے وہ کافر ہے۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری وعید پاک دامن غافل مومن عورتوں پر بہتان لگانے کی جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، مردوں پر بہتان لگانے کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ المحسنات، غافلات اور مومنات پر بہتان عموماً کسی مومن مرد کے ساتھ ہی لگایا جائے گا، اس لیے اسے الگ سے جو ہے وہ ذکر نہیں کیا گیا۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف اس بات کی شہادت دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے، ان کاموں کی، ان اعمال کی شہادت دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی ان کے یہ اعضاء ان کے خلاف تہمت لگانے اور دوسرے برے اعمال کی گواہی دیں گے۔ صحیح مسلم میں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے، صحیح مسلم میں 2969 نمبر پہ ہے، فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور فرمایا کیا تم جانتے ہو میں کس بات پر ہنسا ہوں؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا بندے کی اپنے رب کے ساتھ گفتگو پر، وہ کہے گا اے میرے رب کیا تو نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی؟ اللہ فرمائے گا کیوں نہیں؟ تو وہ کہے گا پھر میں اپنی ذات پر اپنے سوا کسی گواہ کو نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج تجھ پر تو خود ہی گواہ کافی ہے اور کرامن کاتبین گواہ کافی ہیں۔ چنانچہ اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے اعضاء سے کہا جائے گا کہ بولو، چنانچہ وہ بول کر اس کے اعمال بتائیں گے، پھر اسے بات کرنے کی اجازت دی جائے گی اور وہ اپنے اعضاء سے مخاطب ہو کر کہے گا تمہارے لیے دوری اور ہلاکت ہو، میں تمہاری طرف ہی سے دفاع کر رہا تھا، میں تو تمہیں بچانے کے لیے اس طرح کہہ رہا تھا، تم خود ہی اس طرح۔ تو زبان اگرچہ دنیا میں بھی بولتی ہے مگر یہاں بندے کی مرضی کے مطابق بولتی ہے، کیونکہ اسے اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہی یہ ہے، اور وہاں اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اور اصل حقیقت کے مطابق بولے گی، کیونکہ اسے اس وقت حکم ہی وہی ہوگا۔ تو زبان گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جس رب تعالیٰ کے حکم سے اس میں کلام کی قوت پیدا ہوئی ہے، اسی اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے جسم کے دوسرے حصوں میں بھی وہ قوت پیدا ہو جائے گی اور وہ قیامت کے دن بولیں گے۔ اس لیے ان کے بولنے پر کوئی تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، چمڑا بولے گا۔ تو اللہ رب العالمین گوشت کے ٹکڑے میں، زبان میں جب قوت گویائی جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں تو وہ دوسرے اعضاء کو بھی ان میں بھی کر سکتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ سورہ یاسین میں ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اس کا حکم تو جب وہ کسی چیز کو ارادہ کرتا ہے اس کے سوا نہیں، کہ اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین، اس دن اللہ تعالیٰ انہیں ان کا صحیح بدلہ پورا دے گا اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے جو ظاہر کرنے والا ہے۔ دینہم سے مراد جزا ہے، بدلہ ہے، کیونکہ وہی پورا دیا جائے گا۔ سورہ نجم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، پھر اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، پورا بدلہ۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت الحق کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے ثابت،
کیونکہ اس کی ذات ہمیشہ سے ہے، نہ اس پر پہلے عدم ہے اور نہ کبھی فنا ہے، دوسری کسی چیز میں یہ صفت نہیں پائی جاتی۔ لفظ اللہ اور اس کی خبر الحق پر الف لام آنے سے اور ان دونوں کے درمیان ہوا لانے سے کلام میں حصر پیدا ہو گیا، یعنی حق صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہی ہے، باقی سب کچھ باطل ہے کیونکہ حق کے مقابلے میں باطل ہی ہے۔ صحیح بخاری میں 3841 نمبر پہ حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصدق کلمۃ قالها الشاعر کلمۃ لبید، سب سے سچی بات جو شاعر نے کہی ہے وہ لبید کی بات ہے۔ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، کہ سن لو اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے۔ حق کا دوسرا معنی ہے عدل و انصاف، مراد ذو الحق ای ذو العدل، یعنی عدل و انصاف والا، یعنی قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ بہتان لگانے والوں کو ان کا صحیح بدلہ دے گا اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہے جو حق فیصلہ کرنے والا ہے اور سچ کو سچ ظاہر کرنے والا ہے، کیونکہ دوسرے حاکم حق فیصلہ کریں بھی تو ان میں کوئی غلطی کوئی خطا کا امکان جو ہے وہ ضرور رہتا ہے۔ صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جس کا فیصلہ حق ہے اور اس میں غلطی کا امکان نہیں ہے۔ اس آیہ کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان الذین یرمون سے مراد کفار اور منافقین ہی ہیں، کیونکہ مومن کو تو دنیا میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے الحق المبین ہونے کا علم ہے، اس لیے اگر اس سے بہتان کی غلطی سرزد ہو بھی جائے تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے خوف سے توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے گناہ سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، جبکہ کافر اور منافق اس حقیقت کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے بہتان باندھنے پر جمے رہتے ہیں۔ انہیں قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کے الحق المبین ہونے کا علم ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔